بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ میرا نام لائبہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے اپنی والدہ پر بیتی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ امی اپنے سسرال میں رہتی تھی جبکہ والد صاحب میرے پشاور میں کام کرتے تھے۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں، لیکن اپنے لیے مکان نہیں خرید سکتے تھے۔ جب وہ مکان لینے کے قابل ہو گئے تو کسی نے بتایا کہ ایک مکان ہے جو کم قیمت میں مل رہا ہے، تمہاری فیملی کے لیے مناسب ہے۔ ابو نے یہ مکان خرید لیا۔ اس مکان میں ایک کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا اور صحن کافی بڑا تھا۔ ہم 3 افراد کے لیے کافی تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو پڑوسن ملنے آئی۔ انہوں نے ہی اپنا آدھا مکان ابو کو فروخت کیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگی، میں سمجھی کہ کوئی زیادہ عمر کا شادی شدہ جوڑا ہوگا جو یہ مکان خرید رہا ہے۔ تم تو بہت کم عمر کے ہو، کیونکہ اس وقت امی کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی اور ابو بھی 23-24 سال کے تھے۔ امی نے کہا، کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ جگہ اچھی نہیں؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگی، نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، اور اپنی بات بدل کر وہ چلی گئیں۔ اس زمانے میں بجلی بھی نہ تھی، لالٹین جلایا کرتے تھے۔ یہ کہانی میری امی نے کچھ یوں سنائی۔ جب گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سامان سیٹ کرنے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو عجیب بے چینی ہو گئی۔ کروٹیں بدلتے رہے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی غنودگی ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ کافی دیر ایسا ہوتا رہا، پھر لگا ذہن میں کوئی چل رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ صبح سب بھول گئی اور اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات ابو کی ڈیوٹی تھی۔ انہوں نے کہا، جب صبح دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور آواز دوں گا تو کھولنا، ورنہ نہیں کھولنا۔ مالک مکان کے گھر جانے آنے کے لیے کمرے کے ساتھ ہی دروازہ تھا۔ جب ایک دوسرے سے کوئی کام وغیرہ ہوتا تو آواز دے کر دروازہ کھول لیتے تھے، رات میں بند کر لیتے۔ جب رات 10 بجے تمہارے والد کام پر گئے تو میں نے دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 1 یا 2 بجے محسوس ہوا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے سوچا صبح ہو گئی ہے تو تمہارے ابا آ گئے ہوں گے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ اندھیرا تھا، لالٹین اٹھا کر باہر آئی، دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، لالٹین لے کر باتھ روم میں دیکھا، کچن میں گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، پھر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر میں سو گئی۔ صبح میری پڑوسن آئی تو اس نے پوچھا کہ اکیلے نیند آئی تھی، ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے کہا، نہیں، ڈر تو نہیں لگا، لیکن کچھ بے چینی میں رات گزری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رات کا واقعہ بتایا تو کہنے لگی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میلاد شریف، قرآن خوانی وغیرہ کروا لیں، سب صحیح ہو جائے گا۔ ویسے بھی تم لوگوں نے نیا گھر خریدا ہے، اس لیے قرآن خوانی کروا لو۔ اس گھر میں آئے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا اور رات کو اکثر یہی ہوتا کہ گھر میں کوئی چل رہا ہے یا ہمارے کمرے سے نکل کر باتھ روم گیا ہے۔ کبھی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی چوڑیوں کے بجنے کی آوازیں آتی، کبھی بہت سارے لوگ عجیب سی زبان میں باتیں کرتے محسوس ہوتے، لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ سب کچھ تب ہوتا جب تمہارے ابو رات کی ڈیوٹی پر ہوتے، اور جب انہیں بتاتی تو بات ٹال دیتے، کہتے تم اکیلی ہوتی ہو تو اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ ایک دن ہماری رشتہ دار خاتون آئیں جو ہماری بہنوں جیسی تھی۔ انہیں میں نے سب کچھ بتا دیا تو کہنے لگی، میں حارث سے کہوں گی کہ میلاد وغیرہ کروا لیں، اور اس طرح مردانہ میلاد کا پروگرام بنایا گیا کہ جمعرات کو میلاد شریف کروانا ہے اور ساتھ قرآن خوانی بھی کروانی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میلاد شروع کیا گیا، لوگ آنا شروع ہوئے۔ میلاد پڑھنے والوں نے ابھی درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا کہ اچانک ایک ٹڈا اٹھتا ہوا آیا اور پڑھنے والے کے منہ کے گر چکرانے لگا، جسے اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے حمد نعت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نہ جانے کہاں سے بہت سارے ٹڈے نکل کر آ گئے اور پڑھنے والوں کے منہ سے ٹکراتے رہے۔
जिससे इनका मिलाद पढ़ना दोबर हो गया। इन्होंने जल्दी जल्दी मिलाद ख़त्म किया और जाते हुए अब्बू से बोले, ये तोहफ़ा पकड़ो। तुम्हारे अब्बू ने रुमाल हाथ में पकड़कर खोल कर देखा तो बहुत से टिड्डे निकल पड़े। मिलाद पढ़ने वालों ने कहा कि ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है जो मिलाद पढ़ने ना दिया गया। उस वक्त वो टिड्डे नज़र आए, फिर बाद में एकदम वो गायब हो गए। सब हैरान थे कि मिलाद के वक्त कहाँ से ये टिड्डे आ गए थे, फिर कहाँ गायब हो गए। मैं जब रात को सोने के लिए लेटी तो ऐसा लगा कि मेरे जिस्म पर किसी ने बहुत वज़न रख दिया हो। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बोल पा रही थी। मैंने देखा कि उस कमरे में बहुत से बच्चे जमा हो रहे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल की होगी और वो सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। इनके सरों पर हिंदुओं वाली चोटी बंधी हुई थी। काले काले बच्चे नंगे, सिर्फ लंगोटी बांधे हुए, तालियां मार मार कर एक दूसरे से कह रहे थे, कैसा तंग किया था हमने, पढ़ने ही नहीं दिया क्या, भगा दिया सबको। वो हम ही थे जो टिड्डे बनकर आए थे। अब तुमको भी ऐसा भगाएंगे कि तुमको जाना होगा वरना नुकसान उठाओगे। फिर एक औरत आई, हिंदुओं वाली बिंदिया लगाए, घाघरा पहने, वो भी मुझे आंखें दिखाती हुई चली गई। सुबह मैंने तुम्हारे अब्बू को ये बात बताई तो वो नहीं माने, वहम या ख्वाब कहकर खामोश कर दिया। एक दिन मैं दस्तरखान लगा रही थी तो मुझे लगा दीवार में 2 आंखें उगाई हों जो मुझे घूर रही हों। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कहने लगे तुम्हें तो वहम हो गया है। मैंने कहा, आप अपने पीछे दीवार पर देखें, 2 आंखें नज़र आ रही हैं। इन्होंने पीछे देखा, कहने लगे कहाँ हैं, यहाँ तो कोई नहीं। मैंने कहा, देखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे साफ नज़र आ रही हैं। इस वक्त मुझे महसूस हुआ वो थोड़ा डरे होंगे। दूसरे दिन तुम्हारे अब्बू कमरे में थे और मैं किचन में काम कर रही थी। काम ख़त्म करके कमरे में दाखिल हुई तो देखा तुम्हारे अब्बू के पीछे एक काला लंबा चौड़ा बंदा लंगोटी पहने खड़ा है। मैं डर कर पीछे हुई और चीख कर बोली, देखो वो खड़ा है। इस वक्त वो भी डर गए। पीछे मुड़ के देखा, इन्हें कोई नज़र नहीं आया। कहने लगे, यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन वो मुझे अब भी नज़र आ रहा था, जो बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर घूर रहा था। थोड़ी देर में वो गायब हो गया। रात को गनूदगी में मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़मीन खोद रहा है। मुझे नज़र आया कि एक काला आदमी है जो ज़मीन खोद रहा है। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो बोला, तेरी कब्र खोद रहा हूँ। मैं खौफज़दा हो गई और इससे कहने लगी, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़मीन खोदता रहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। फिर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे किसी और से फ़ायदा नहीं हो रहा था और दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे तकलीफ़ क्या है। सोच रही थी कि मैं अपने ससुराल चली जाऊं और दादा मियाँ से मिलूं, वही हमारे मसाइल का हल करेंगे। दादा मियाँ के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब वो बच्चे थे तब से दादा मियाँ को इसी हाल में देख रहे हैं। कुछ नहीं पता कि वो कौन थे और कहाँ से आए थे। किसी को ये भी खबर नहीं कि वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था और ना कभी इनके घर किसी को आते जाते देखा था। मोहल्ले के लोगों ने कुछ पूछना होता तो वो सब भी इनसे ज़रूर मशवरा करते। 1 महीने बाद मैं अपने ससुराल वापस चली गई तो सब लोग हमसे मिलने आए और खैरियत पूछी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुरझाया हुआ चेहरा, कमज़ोर जिस्म और रंग भी ख़राब हो गया था। जब यहाँ से मैं गई थी उस वक्त सुर्ख सफ़ेद थी, भरे भरे जिस्म की सेहतमंद औरत थी। सब मेरा हाल देखकर चुप से हो गए। मैं तो ख़ास तौर से दादा मियाँ से मिलने आई थी। इनसे सब कुछ पूछना था। शाम के वक्त मैं अपनी फूफो के साथ दादा मियाँ के घर गई। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, मुझे मालूम है कि तुमने क्या पूछना है। वो घर छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना नुकसान होगा। हमने कहा, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, आप कुछ करें। उस ज़माने में मैं कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई थी, बाद में मैंने पढ़ा। कहने लगे, जब भी कुछ नज़र आए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। कुछ रोज़ वहाँ गुजारने के बाद मजबूरन हमें वापस आना पड़ा क्योंकि रोज़गार वहाँ था। लेकिन अब मैं अपने घर में नहीं डरती थी। इतनी बातें सुनने के बाद भी कोई खौफ महसूस नहीं होता था। जब कुछ नज़र आता, कोई आहट होती तो पूरे घर में लालटेन लगाकर ज़रूर देखती कि कौन है, फिर वापस आकर लेट जाती।
ایک روز میں سو رہی تھی تو کمرے میں ایک موٹی سی چپکلی آئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں گئی۔ پھر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن خنودگی سی طاری ہو گئی تھی تو مجھے لگا میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی ہوئی درود شریف پڑھنے لگی تو وہ کتا ایک مرغا بن گیا۔ اچانک ایک بزرگ آ گئے اور مرغا بھاگ گیا۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی تو اچانک ہی وہ بزرگ بھی آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب الخلقت لوگ فرار ہو جاتے۔ وہ بزرگ مجھے گلاب کا پھول دیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح 2 مہینے ہو گئے۔ دوبارہ سسرال جانا ہوا تو میں پھپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ یہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو ہم کچھ کر سکیں اور اب تمہیں ایک خوشی ملنے والی ہے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے تمہارے ہاں فرزند آنے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ تمہارے ابو نے پوچھا نام کیا رکھیں؟ آپ ہی نام تجویز کریں تو انہوں نے کہا اس کا نام عبداللہ رکھنا۔ اس طرح میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں خوش تھی کہ اب بیٹا ہوگا کیونکہ تمہارے بعد 2 بیٹیاں اور ہوئی تھی جو انتقال کر گئی تھی۔ اب بیٹے کی خبر سن کر سب خوش تھے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آنے والا تھا۔ اب مکان بھی تبدیل کرنا تھا۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مکان نہیں مل رہا تھا۔ میری پڑوسن بھی تسلیاں دیتی رہتی تھی گھبرانا نہیں، ہم ہیں، کوئی تکلیف ہو تو فوراً بلا لینا۔ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے اپنی قمیض کا دامن پھیلا، مجھے کچھ دینا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کیا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے لے پکڑ۔ اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے، کہتی ہے خوش ہو جا لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ صبح میں اسی سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آتی تھی، گھاگرا پہنے، بندیا لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالا آدمی، وہ عورت اور بچے اکثر نظر آتے۔ یہ بات بھی ذہن سے میں نے جھٹک دی۔ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب بیٹے کی خوشی ملنے والی تھی۔ جب عبداللہ پیدا ہوا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں خون ہی نہیں ہے۔ اس وقت زیادہ ڈاکٹر تھے بھی نہیں، نہ لوگ چاہتے تھے۔ ٹونے ٹوٹکے یا حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر کہ حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن پر کام ٹل گیا۔ سچکی میں نہیں جا سکتی تھی۔ چوتھے دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ مجھ سے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک گئی، میں تکلیف سے رو رہی تھی، بچہ گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی، ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ دکان میں چھوٹی سی میز رکھی تھی اور سامنے ایک کرسی تھی۔ ایک کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، ان سے حکیم کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے۔ کہنے لگے تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، تم گھر میں بیٹھو۔ اب تم 40 دن تک میرے پاس مت آنا، اپنے میاں کو بھیجنا۔ میں تمہیں تعویذ دوں گا، ابھی کچا تعویذ دوں گا، 40 دن کے بعد پکا تعویذ دے دوں گا، لیکن آج نہیں، کل صبح اپنے میاں کو بھیجنا ہے۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ صبح تمہارے ابو جانے لگے، مجھ سے کہنے لگے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چلے گئے، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ اٹھا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بوجھ تلے دب گئی ہوں اور میرا گلا بھی جکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنکھیں کھلی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری پڑوسن کچھ لینے آئی۔ وہ کوئی چیز مانگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ بول بھی نہیں رہی اور ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی گھبرا کر چلی گئی۔ جب تمہارے ابو تعویذ لے کر آئے تو ایک تعویذ گھر کے دروازے پر لٹکایا اور ایک بچے کے بازو پر باندھ دیا اور ایک میرے بازو پر باندھا۔
تو میرا جسم ہلکا ہو گیا اور ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر گھر کا کام وغیرہ کیا اور اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے اچھا ہوا میں چلا گیا تھا، تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا۔ پڑوسن بھی آ گئی، کہنے لگی ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ رات کو جب سونے لیٹی تو خواب میں ایک عورت نظر آئی۔ وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر مجھے کیوں تکلیف دی تم نے؟ میں اسے دیکھتی رہی تو وہ بھی یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب میں کچھ نہیں کروں گی، شاید یہ تعویذ کا اثر تھا۔ اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ بے سد پڑا رہتا تھا، نہ روتا تھا نہ کچھ پیتا تھا۔ اب ہلنے جلنے لگا تھا تو کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑے دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم لوگ ہسپتال لے کر بھاگے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ چلا اس کو سرسام ہو گیا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ ایک چیز دے رہی ہوں جو 3 مہینے بعد میں واپس لے لوں گی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اور رونا آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گا۔ سوچ رہی تھی کہ کاش ہم یہ گھر چھوڑ ہی دیتے۔ 2 بار میں دادا میاں سے بھی ملی تھی، تب بھی انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا، اس سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے۔ جس جگہ پر وہ ملے تھے انہیں وہ جگہ تو مل گئی تھی، لیکن وہ کوٹھری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھا تو وہ نہیں بتا سکے، کہنے لگے ہم کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں، ہم نے تو یہاں کوئی بزرگ نہیں دیکھا، تمہارے ابا تھک ہار کر واپس آ گئے۔ اس وقت ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے، 1.25 مہینہ بھی ہو چکا تھا اور بچہ بھی صحیح ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں ہم لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب گھر نہیں جائیں گے، واپس میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ اس دن کے بعد اس گھر کی میں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی۔ جن کا یہ گھر تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس گھر میں رہیں، سو ہم نے وہ گھر ان کو واپس کر دیا تھا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔